اللہ تعالیٰ جب چاہے آپ کی روح کو سیراب کر دے، اللہ تعالیٰ جب چاہے آپ کی جہالت کو علم سے نواز دے، اللہ تعالیٰ جب چاہے دنیا کی سیر کرا دے، دین کی سیر کرا دے، آسمان کی سیر کرا دے، اپنے علوم کے دسترخوانوں کی سیر کرا دے، جو اس کی مرضی ہو۔ اس کے کام نرالے ہیں، وہ جو چاہے کرے، آپ اپنی تسلیم قائم رکھو۔ اس تجربے کو نمائش کے طور پر عطا نہیں کیا جاتا۔ تسلیم اس لیے ضروری ہے کہ جو خالق ہے اس کی مرضی سے آپ کو یہ حاصل ہو۔ تسلیم ہے کہ مالک کی اجازت کہ آپ اس کی ملکیت میں دخل چاہتے ہیں، آپ اس کے نظاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، غیب کے علوم جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کو بھی اپنی ملکیت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ یہ اس کے کام ہے، اس کے جلوے ہیں۔ یہ لمحات ہوتی ہیں۔ لمحات کا مطلب ہے روشنی، جلوے، تجلی۔ وہ تجلی جس کو چاہے عطا کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ کافر کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے کام ہے، اس کے کام نرالے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مومن کو محروم کر دے، یہ بھی اس کے کام ہے۔ آپ اس کے گھر میں، علم کے گھر میں، مشاہدے کے گھر میں، تجربے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کی اجازت سے پہلے آپ کے اندر تسلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تسلیم قوی ہو، ورنہ آپ کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ آپ اگر اس کے گھر کی یعنی روح کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ پرانا علم جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلا آ رہا ہے، خمیر اور ضمیر میں چلا آ رہا ہے۔ جو چیز خمیر اور ضمیر میں آ گئی ہے وہ آپ کا علم ہے۔ ماضی کے زمانے مشکلات اٹھاتے رہے اور اب آپ کو علم دے رہے ہیں۔ اس طرح آپ کا کام بنتا جا رہا ہے۔ پرانے لوگوں کی ریاضتیں کس کام آ رہی ہیں؟ یہاں کام آ رہی ہیں۔ ریاضت کرنے والا، عبادات میں اپنی زندگی صرف کرنے والا، ریاضت کر کے اپنا ایک مرکز بنا گیا۔ اب آپ کے لیے وہاں سے فیض کا چشمہ ہو سکتا ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ اس لیے محنت کرتے رہے تاکہ حال کے پیاسے وہاں سے سیراب ہو سکیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ حال کے پیاسے ہوں۔ جہالت اندھیروں کو کہتے ہیں اور علم روشنی کو۔ آپ کا علم عقل کے ذریعے آ رہا ہے۔ جو علم دل کے ذریعے آ رہا ہے اسے نور کہتے ہیں۔ علم عقل کے ذریعے آ رہا ہے وہ حجاب ہو سکتا ہے، اور جو علم دل کے ذریعے آ رہا ہے یہ حجاب نہیں ہے بلکہ یہ نور ہے۔ دل کے اندر واردات آ گئی تو الحمدللہ۔ اب یہ علم ہے، بڑا علم ہے۔ دعا یہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے جو دل کے ذریعے آتا ہے۔ جو عبادت دل کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ عبادت نصیب فرمائے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں زندگی میں ہمارا سٹے بہت کم ہے۔ اپنا وقت جھگڑے میں نہیں ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ کو ثابت نہ کرنا۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ کا ثبوت ہیں۔ عبادت جو ہے یہ آپ کی زندگی میں عطا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہے۔ بس اس ادا کے مطابق آپ چل پڑو۔ جبرائیل امین علیہ السلام آ کے بتاتے تھے کہ عبادت یوں کرنی ہے، اللہ پاک کو اس طرح پسند ہے۔ مثلاً آپ کا جو رکوع ہے وہ کچھ فرشتوں کے برابر ہے، سجود جو ہے وہ کچھ فرشتوں کے برابر ہے، اور قیام جو ہے یہ کچھ اور فرشتوں کے برابر ہے۔ انسان کو ان تینوں کا بتا دیا گیا اور اسے افضل کر دیا گیا۔ وہ جو فرشتے ہمیشہ سے اللہ کے دربار میں قائم تھے ان کو یہ کہا گیا کہ انسان بھی قائم ہے، یہ رکوع بھی کر رہا ہے، سجود بھی کر رہا ہے، تم تینوں سے بہتر ہے کیونکہ کاروبار دنیا بھی کر رہا ہے اور ہمیں یاد بھی کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ انسان جو ہے یہ فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اور ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح یہ فرق دکھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کانفیڈنس ہے ہم لوگ فرشتوں کے سامنے، لیکن افسوس کہ ہم وہ نہیں
ہم جھگڑے میں پھنسے رہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ جھگڑا کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ بھی جھگڑا کرے گا، دنیا میں خون بہا کرے گا، اللہ کے ساتھ جھگڑالو ہو جائے گا، بحث کرے گا. اللہ نے کہا کہ یہ ماننے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، تم دیکھو کہ کیا بنتا ہے. پیغمبروں کی حد تک تو بات مکمل ہوئی، فالورز بھی انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام آگے، وہاں بھی اللہ کی بات ٹھیک ہو گئی. لیکن ہمارے جو انٹلیکٹ ہیں یہ الجھن میں ہیں. ذہین آدمی کا مومن ہونا بہت ضروری ہے. ایمان کے اصل فوائد صرف ذہین کو مل سکتے ہیں. ہمارے ہاں ذہین آدمی جو ہے یہ گستاخ ہو جاتا ہے. ٹریجڈی ہے یہ بھی ٹریجڈی ہے کہ سیاستدان خود غرض ہو جاتا ہے. ذہین آدمی اگر تسلیم میں آ جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. ذہانت ہی تو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذہانت کے ساتھ یقین کامل عطا فرمائے اور ہم محبت الہی کی منزلیں آسانی سے طے کرتے جائیں. آمین یا رب العالمین.